السلام علیکم، نمشکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں آرزو قاسمی اور آپ ہمیشہ کی طرح سے دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو. ہمارے ساتھ ہیں جی طاہر گورا صاحب. بہت شکریہ سر کہ آج آپ آئے. تھینک یو سو مچ. Thank you very much for having me, Ji. Always good to. سر آپ سے تو مجھے بہت ضروری ٹاپک آج ایک پوچھنا ہے، اور یقیناً آپ نے وہ دیکھا بھی ہوگا ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، اور اس میں بات تو خیر وہ ٹی ٹی پی اور عمران خان کو لے کر کرنا چاہ رہے تھے، لیکن کہیں نہ کہیں سے گھوم پھر کر وہ بھارت بھی پہنچ گئے. ان کے اسٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بھارت کو لے کر بھی، اور ان کا پورا جو ایک انہوں نے 2 ڈھائی گھنٹے تک انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اپنی، اس میں کیا کہیں گے آپ کے کیا کیا پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کو ایسے لگتے ہیں جو غیر ضروری تھے، یا کچھ ایسے تھے جو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں بات کرنی چاہیے تھی؟ دیکھیے، پہلے بات تو یہ ہے کہ میں کینیڈا میں 26 برسوں سے رہ رہا ہوں. کبھی ہم نے یہاں پہ دیکھا نہیں کہ کینیڈین آرم فورسز کا کوئی آئی ایس پی آر ٹائپ، کوئی ان کا پبلک ریلیشن کا اس طرح کا کوئی اسپوکس پرسن ہو. تو ہمارے لیے تو اب یہی بڑی شاکنگ بات ہوتی ہے کہ ایک دیش کا جو فوجی ترجمان ہے وہ آتا ہے، اور جو اس کے منہ میں آتا ہے وہ بکے چلا جاتا ہے. I'm sorry to say. کچھ سمجھ نہیں آتی ان کی. جو میں نے بریفلی ان کی جھلکیاں سنی ان کی جو پریس کانفرنس ہے. اب کون دیکھے ان کی پریس کانفرنس کو، اتنی لمبی پریس کانفرنس کو. لیکن ان کا جو میں نے جھلکیاں دیکھی، جو اصل ایسنس دیکھا، تو وہ دیکھ کے یہی اندازہ ہوا کہ بھئی یہ سوئی وہیں کی وہیں اٹکی ہوئی ہے جہاں یہ اٹکی تھی آج سے 60-70 سال پہلے. تو بس یہ سوئی اٹکی ہوئی ہے. اب مطلب سوال لوگ آپ کی طرح اٹھا رہے ہیں کہ بھئی بھارت کو بیچ میں لانے کی کیا ضرورت تھی. لوگ تو یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھئی پی ٹی آئی کو، آپ کو اپنے ہی ملک کی ایک پولیٹیکل پارٹی کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی دہشت گرد قرار دینے کی کیا ضرورت پڑی ہے. کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ یہ جو اقتدار میں پارٹیاں ان کو بھی دہشت گرد قرار دیتے رہتے تھے. اب پاکستان میں انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے کہ آج جو دہشت گرد ہوتا ہے، کل وہ بہت ہی زیادہ ملک کا سیور بن جاتا ہے. یعنی اور جو آج غدار ہوتا ہے وہ کل محب وطن بن جاتا ہے. جو آج کافر ہوتا ہے وہ کل مسلمان بن جاتا ہے. اور جس کو مسلمان یہ آج ڈکلیئر کرتے ہیں وہ کل پھر کافر ہو جائے گا. جس کو آج یہ غدار ڈکلیئر کرتے ہیں وہ پھر کل محب وطن ہو جائے گا. اور یا جس کو محب وطن آج سمجھتے ہیں وہ غدار ہو جائے گا کل کو. اسی طرح ان کا یہی رویہ ہے. اور پاکستان وہی جو ہے نا، اس کی سوئی جیسا میں نے شروع میں کہا اٹکی ہوئی ہے. ہمارا ایک پنجابی کا ایکسپریشن ہے کہ کھوتی پہنچو کے اوتھے ہی آن کھلوتی. تو اب ان کی پریس کانفرنس جب انہوں نے شروع کی تو اس سے یہی تاثر ملا کہ یہ جہاں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ڈیل کرنے کی یا ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کی ساتھ ساتھ کوشش کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ یہ پی ٹی آئی پہ اور پریشر بڑھانا چاہتے ہیں. مگر یہ بڑا بھونڈا انداز ہے. پہلی بات یہ کہ پاکستان کی آرم فورسز کو پاکستان کی سیاست کے اندر ایون خارجہ پالیسی کے معاملات میں دخل اندازی کی ضرورت کیا تھی. اگر یہ آئے تھے تو آئیڈیلی یہ ہوتا کہ کیونکہ ابھی پاکستان کی فوج نے افغانستان پہ کچھ حملے کیے. اچھا، وہ حملے بھی جو ہم یہاں پہ بیٹھ کے ریڈ کر رہے ہیں، میں کچھ ڈفرینٹ امریکن تھنک ٹینک کے ساتھ بھی دوستیاں ہیں تو ان کے ساتھ بھی بات ہوتی ہے، تو وہ یہی لگتا ہے کہ وہ بھی افغان طالبان کے کچھ گروہوں کی اشیر بات سے انہوں نے کی ہے. کچھ لوگوں کو آن بورڈ لے کے کیے کہ بھئی ہم کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم خود تو کر نہیں سکتے تو آپ ہی کر لیں. ٹھیک ہے نا. تو مطلب جیسے حقانی گروپ ہے وہ ان کے ساتھ ہے، سراج الدین حقانی کا گروپ. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ان کا تعلق ان کے ساتھ پرانا ہے. جو دوسرے گروپ ہیں وہ اپنے ہی حقانی گروپ کے ساتھ مکمل طور پر آن بورڈ نہیں ہے. خیر، انہوں نے وہ کر دیا. اس پہ بات کرتے. جو ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ابھی نئی امریکن ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے، جس میں وہ رچرڈ جو ان کے ون آف دا پوٹینشیل انوائے ہے، تو ان کو مطلب ان کے سوال یا ان کے ایشوز کو تھوڑا سا انڈائریکٹلی ایڈریس کرتے. اچھا، وہ تو انہوں نے بات نہیں کی چونکہ جہاں پہ اصل جو ایشو ہے وہ بات نہیں کرتے. اچھا، پھر افغانستان کی بات کی. چلی افغانستان میں بھی جو ان کا آپریشن ہوا ہے، انفیکٹ وہ افغان طالبان کے بہت سارے گروپس کی اشیر بات سے ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی وہاں پہ بہادروں کی طرح چڑھ دوڑے ہیں. ان کے تو اپنے لوگ
آئے دن وہاں مارے جاتے ہیں. اب بھارت کو انہوں نے بیچ میں اس میں لیا ہے. اب بھارت کا اس پریس کانفرنس کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بھارت کے ساتھ بھی کوئی پلان نہیں رکھتے کسی قسم کی نئی تعلق داری کو استوار کرنے میں، اور یہ اپنی ہیٹ کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. آئی کین انڈرسٹینڈ، کیونکہ پاکستانی فوج کی ایگزسٹنس کا یہ جواز ہے کہ نفرتیں بانٹتے رہو. ان کی لڑائیاں ملک کے اندر رہتی ہیں اپنے ہی لوگوں کے خلاف، باہر کے لوگوں کے خلاف یہ لڑنے کے قابل تو نہیں ہے. یہ باتیں کرتے رہتے ہیں. اب یہ افغانستان میں ضرور یہ لڑنے گئے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیجئے ان کے کتنے لوگ مارے گئے، اچھے خاصے ان کے بھی لوگ مارے گئے. نمبر 1. نمبر 2، جو یہ گئے ہیں افغانستان مارنے کے لیے، تو یہ کوئی افغانستان کی یہ جو اس وقت سیٹنگ سرکار ہے ان کی مرضی کے بغیر نہیں گئے. مطلب ان کے اندر کچھ ایسے حلقے موجود ہیں جن کی یہ اشیرباز سے یا جن کے اوکے سے گرین سگنل کے بعد بھی وہ وہاں گئے. تو اب مجھے نہیں پتا، باہر کی دنیا میں یہ کچھ کرنے کے قابل نہیں سوائے بک بک کے اور بیانات دینے کے فضول والے، اور اندر یہ اپنے آپریشن کرتے رہتے ہیں، اپنے لوگوں کو غدار کہتے رہتے ہیں، مارتے رہتے ہیں. لیکن سر یہ 26 نومبر کو کہہ رہے ہیں کہ اس میں جن لوگوں نے حصہ لیا یا جنہوں نے بھی اس میں ایکشن کیا اور یہ ان کو انہوں نے اریسٹ کیا ہے. اس کے علاوہ 9 مئی کو لے کر یہ چل رہے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ 9 مئی جو ہے اس میں جو لوگ تھے باہر اور جنہوں نے پروٹیسٹ کیا، جنہوں نے جو کچھ کیا، تو ان کو آپ نے دیکھا ہی ہوا کہ کسی کو 9 سال کی، کسی کو 10 سال کی انہوں نے سزائیں سنائی ہیں. اس کے اوپر متی اللہ جان صاحب جو ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بڑا اچھا ایک کہا. انہوں نے کہا کہ اچھا تو پھر وہ 77 میں جس نے کیا تھا اور بھٹو صاحب کو پھانسی لگائی تھی ان کو کب سزا ہوگی؟ اس کے بعد جنرل پرویز مشرف کا ذکر کیا کہ جو نہ صرف یہ کہ پی ٹی وی میں اندر آپ نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے جم کیا اور سارا کچھ قبضہ کر کے اور پھر ڈکٹیٹرشپ اپنی چلائی، ان کو کب سزا ہوگی؟ تو اس پہ ان کا کوئی جواب نہیں ہے. مطلب یہ خود کچھ بھی کرتے رہے ہیں. اس کے بعد 71 میں جو کچھ ہوا تو ان کو کون پوچھے گا آپ کے خیال سے؟ دیکھیے بالکل وطی اللہ جان درست کہتے ہیں. یہ اپنے ہی ملک کے لوگوں کے خلاف چڑھ دوڑتے ہیں. کبھی یہ مسلم لیگ کے خلاف ہو جاتے تھے ماضی میں، آج کل ان کے ساتھ ہیں، پھر کل معافی چاہتا ہوں کل کو پھر ان کے خلاف ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک زمانے میں ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے یہ بہت خلاف ہوتے تھے. تو اب یہ ایک دم سے کچھ سالوں سے پی ٹی آئی کے خلاف ہے، 1.5-2 سالوں سے واٹ ایور، جب سے عمران خان کی سرکار گئی ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم نے اس پروجیکٹ کو بنایا تھا. پہلی بات یہ کہ اس پروجیکٹ کو بھی تو انہوں نے بنایا تھا، اس پہ تو یہ قوم سے کوئی معافی مانگتے نہیں. اچھا یہ قوم سے جب معافی مانگیں گے، فرض کیجئے کہ جی ہم سے غلطی ہوئی ہے، کبھی کبھی یہ دبی زبان میں کہہ دیتے ہیں، تو کس قوم سے معافی مانگیں گے؟ قوم کی اکثریت تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، تو وہ ان کی معافی بھی قبول نہیں کریں گے. پھر آپ نے 71 کا حوالہ دیا. 71 میں جو انہوں نے بنگالیوں کے ساتھ ظلم کیا، جو ہیومن رائٹس کی ابیوزز کی، اور پھر ان کے اپنے 93,000 سولجرز وہ پریزنرز آف وار بنے انڈیا کے ہاتھوں. اچھا آج وہ نئی تاریخ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، وہ جو باجوہ نے کہا تھا جاتے جاتے جب وہ چیف آرمی صاحب تھا کہ ہمارے جی 93,000 نہیں تھے، پتہ نہیں 33 یا پتہ نہیں 60,000 تھے، مجھے نمبر اس کا بھول گیا. باقی تو وہ کہہ رہے تھے صرف ہمارے ہیلپر تھے. تو ہر وقت یہ نئی تاریخ لکھنے کے چکر میں ہوتے ہیں، یعنی موڈ آف ڈینائل میں ہوتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، امکانہ حد تک غلطیاں کرتے ہیں، پھر وہ ان سے آٹو کریکٹ نہیں ہو پاتی، تو پھر وہ اپنا جو پیٹریوٹک ان کا کھوکھلا ایجنڈا ہے وہ چلا دیتے ہیں. اب ان کے پیٹریوٹک کھوکھلے ایجنڈے کی جو اساس ہے وہ اینٹی انڈیا پہ ہے، بیسیکلی ہندو کی نفرت پہ ہے، کیونکہ پاکستان بنا ہی اس بنیاد پر تھا کہ ہم 2 قومیں، ہم ہندو کے ساتھ نہیں رہ سکتے. اچھا وہ جو ہے جو 40s کا یہ جو ان کا obsession ہے ہندو ہیٹ کا، وہ ویسے کا ویسا ہے. اچھا پھر بیچ میں ان کے نوجوان آ جاتے ہیں، نہیں جی ہم تو بڑے اچھے گانے بھی گائیں گے مل کے، ہم تو بالی ووڈ کے ساتھ پروجیکٹ بھی کریں گے، دوستی کی بسیں بھی چلائیں گے. اب یہ بیچ میں کئی اس طرح کی موومنٹس آتی ہیں، لیکن مائنڈ سیٹ وہی کا وہی رہتا ہے. یہاں ہم کینیڈا میں دیکھیں گے تو یہ بھارتی اگر کہیں مل جائیں
تو مت خاص طور پر جو پنجابی ہمارے سردار بہن بھائی ہیں ان کو مل او جی آؤ جی بیٹھو جی او جی بس سارا پالیٹیشین کا قصور ہے جی بس اسی دا تو اگر بہن بھرا آئے گئے ہیں تو ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو بھی پاکستانی بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں کہ کیا آپ اورنگزیب عالمگیر کو کنڈیم کرتے ہیں کہ وہ ایک ہٹلر تھا اپنے زمانے کا؟ ٹھیک ہے، اب چنے بٹورے یہ جو یہاں پہ بیٹھ کے کھانا چاہتے ہیں یہ اسی پر آ گئے بہن پر آ گئے، لیکن اس کو کنڈیم نہیں کریں گے جس نے ہندوؤں سکھوں کا قتل عام کیا تھا، اورنگزیب نے، جس نے اپنے بھائیوں کو اور باپ کو نہیں چھوڑا تھا اس کو مار دیا تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے نماز نہیں کوئی چھوڑی تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے باپ اور بھائیوں کو بھی نہیں چھوڑا تھا، وہ اس طرح کا ظالم آدمی تھا۔ اچھا وہ نہیں کریں گے۔ اچھا وہ پھر میں کئی دفعہ اپنے جو سردار بہن بھائی ہیں وہ میری بہت دوستی ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ یار تسی انہاں نوں پوچھ لو جدوں تسی انہاں نال بیٹھ کے پیار دی پینگا پا دے کہ تانوں کوئی اورنگزیب دی مینٹیلٹی مائنڈ سیٹ نہ پرابلم ہے، اگر ہے تو پھر نہ بیٹھو نا، کیونکہ ہوتا کیا کوئی جیو اس شخص کے ساتھ بیٹھ کے گلے ملے گا یا چائے پیے گا جو ہٹلر کو پسند کرتا ہو؟ تو جب تک یہ بنیادی مائنڈ سیٹ، یہ صرف اب پاکستانی فوج کا مسئلہ نہیں ہے، میں آئی ہیو ٹو بی بلنٹ، یہ پوری پاکستانی عوام کا مسئلہ ہے۔ جب کوئی مطلب بنیادی مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا ان ٹرمز آف ہیٹرڈ ٹوورڈز ہندوز، ہیٹرڈ ٹوورڈز نان مسلمز، ان کی ختم نہیں ہوگی، تو یہ پھر بیچ میں آئی ایس پی آر ہوگا تو وہ بھارت کو بار بار بیچ میں لے آئے گا۔ اسرائیل کی بات کر دیتے ہیں، حالانکہ اسرائیل کے ساتھ کیا لینا دینا، آپ کی سرحدیں بھی نہیں ملتی۔ اچھا پھر صرف ان کا مسئلہ نہیں ہے، جب عمران خان اقتدار میں تھا تو آپ دیکھ لیجیے اس کی کیا گھٹیا لینگویج ہوتی تھی۔ ابھی شہباز شریف کیا باتیں کرتا ہے کہ ہم کشمیر کو لے کے جائیں، حالانکہ اس کو پتا ہے شہباز شریف کو کہ وہ اپنے پنجاب کو بچا لے تو بڑی بات ہے، لیکن بس ان کو جی لیکن سر ہم نے کبھی ڈیفنس منسٹر کو ڈیفنس پہ بات کرتے نہیں سنا، مطلب بچپن سے لے کے آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ڈیفنس منسٹر آ کے ہمیں ڈیفنس سے ریلیٹڈ کوئی بات بتا رہا ہے، کوئی ایڈریس کر رہے ہیں کس قوم کے ساتھ یا کچھ، یہ کیا پرابلم ہے ان کی؟ ڈیفنس منسٹر تو اپنی پولیٹیکل پارٹی کو ڈیفنس کرتا رہتا ہے نا، کہ کسی طرح سے ان کی پارٹی کی حکومت برقرار رہے، تو اس کا کام یہ پاکستان میں نے ہمیشہ سے دیکھا ڈیفنس منسٹر جو بھی ہو، آج کا خواجہ آصف ہے جو بھی ہو، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پاکستان میں آرمی کی اسٹیبلشمنٹ کی جو جائز ناجائز حرکتیں ہیں اس کا ڈیفنس کرتا رہے، اور تھوڑا تھوڑا اندر اپنی پارٹی کو بچانے کی کوشش کرے آرمی کے کو سے، جب بھی حالات کبھی آرمی کے خلاف ہوتے ہیں، مطلب آرمی جب بھی ان کے خلاف ہوتی ہے۔ تو پاکستان میں دیکھیے یہ جو ہر چیز ہے وہ پاکستان آرمی چلاتی ہے، میڈیا وہ چلاتے ہیں، اکانومی وہ چلاتے ہیں، پاکستان کی ماحولیات کی جو پالیسی ہے، مطلب جو بھی یہ گلوبل وارمنگ یا کلائمیٹ چینج کے ایشوز میں جو پاکستان کا جو مطلب پوٹینشیل پارٹیسپیشن ہو جاتی ہے اس تک کا فیصلہ وہ کرتے ہیں۔ پاکستان کے ڈرامے وہ لکھواتے ہیں، یہ جو ٹی وی ڈرامے ہوتے ہیں، بالکل ان کی گانے بھی بناتے ہیں، ہاں جی گانے بھی ریلیز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سارے کام وہی کرتے ہیں۔ چین سے کوئی سپر سونک لینے ہو جہاز تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ قرضے پہ یا مفت مل جائے، امریکہ سے کچھ امداد آ جائے، وہ بھی سب یہی مینج کرتے ہیں۔ کچھ سویلین گورنمنٹ تو وہاں پہ بیٹھی ہوئی صرف وہ بناتی ہے گلیوں میں نالے اور اس طرح کی چیزیں، چونکہ ان کے جو ایم پیز ہوتے ہیں ان کی یہ آنکھ لگی ہوتی ہے جب وہ پاور میں آتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی 50-100 کروڑ کا ٹھیکہ ملے تاکہ ہم آدھے سے زیادہ پیسے کھا سکیں، اور باقی جو ہے وہ بس عوام کے منہ دکھاوے کے لیے لگا دیں۔ تو پورا آوے کا آوا ماشاءاللہ بگڑا ہوا ہے اور ٹھیک ٹھاک برا حال ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن سر اس وقت ٹی ٹی پی ان کے لیے کتنا بڑا تھریٹ ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے جو اٹیک کیا اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ وہ بدلہ لیں گے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ روک لیں گے اور یا پھر کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے ٹی ٹی پی ان کے اپنے لوگ تھے اور اب وہ ان کے لیے چیلنج بنے ہوئے ہیں۔ ٹی ٹی پی میں بھی ہماری اطلاعات یہی ہیں تھنک ٹینکس کی کہ ان میں بھی ابھی ان کے کچھ اپنے گروپس کے لوگ ابھی بھی موجود ہیں،
جو ان کے ہیں. لیکن چونکہ یہ لوگ جو ٹی ٹی پی کے اب زیادہ تر گروپس ان کے خلاف ہیں، بیکاز وہ ان کو کچھ مل نہیں رہا. سارا مسئلہ تو بزنس کا ہے. ٹی ٹی پی بھی تو کوئی بڑے عمدہ لوگ نہیں ہیں، وہ بھی تو مطلب بزنس کر رہے ہیں نا، جہاد کا بزنس چلا رہے ہیں. پہلے جہاد کا بزنس وہ ان کی مدد سے چلاتے تھے. اب ان سے کچھ مل نہیں رہا، چونکہ پاکستان آرمی کے پاس اتنے کھلے پیسے نہیں رہے، تو وہ پھر جہاد ان کے خلاف کر رہے ہیں. یہ تو مطلب جیسے وہ ہم رشیا میں رہتے تھے تو وہاں ایک ہوتا تھا کہ بالشوئی مافیا یعنی جو بڑا مافیا ہے اس کی لڑائی ٹھنی رہتی تھی ملنکی مافیا یعنی چھوٹے مافیا کے ساتھ. تو یہ بڑے چھوٹے مافیا کا کھیل ہے. اب آپ کا بنیادی سوال کہ کیا ٹی ٹی پی اتنا پاورفل ہے کہ ان کے لیے چیلنجز اور کھڑے کرے؟ وہ بالکل کرے گا چیلنجز. پاکستان میں تو وہ جو کچے کے ڈاکو ہیں وہ ان کے لیے چیلنج ہر وقت بنے رہتے ہیں. پاکستان میں تو جو بلوچ ریبلز ہیں وہ 70-75 سال سے ان کے لیے چیلنج ہے. یہ ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، پاکستان آرمی والے ان کے لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں، مار دیتے ہیں، مگر چیلنج تو ان کا رہتا ہے. تو ٹی ٹی پی پاکستان آرمی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور ایسٹ بھی ہے ایٹ دا سیم ٹائم. اب وہ چونکہ جہادی کاروبار میں ان کا بھی پاکستان آرمی کا بھی پورے کا پورا کاروبار جہاد کا کاروبار ہے کہ ہم کسی کے مرسنریز بن کے کبھی چائنا ہمیں کرائے پہ لے لے، کبھی امریکہ لے لے، کبھی کوئی لے، کبھی سعودی عرب لے لے، تو ہم اس طرح اپنی روزی روٹی کمائیں. تو وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں ٹی ٹی پی والے بھی. تو یہ بڑے جہادیوں کا چھوٹے جہادیوں کے ساتھ مقابلہ ہے. تو وہ ان کے لیے چیلنج بالکل بنے رہیں گے کیونکہ ان کے بھی مفادات جہاد کے بزنس میں ہیں. ان کی بھی پوری کی پوری ایگزسٹنس جہاد کے لیے کے ساتھ وابستہ ہے. اور پھر یہ پاکستان کے ہر ادارے کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں. ان کے آگے پاکستان کے اندر چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی. وہ والی بات ہے. اگر کوئی ان کے آگے پر مار سکتا تو وہ پھر ٹی ٹی پی، بلوچ ریبلز، اس طرح کے لوگ ہی پر مار سکتے. بالکل ہے سر. یہ بہت زیادہ جیسے کہنا ہے نا، اب ان کو عادت سی پڑ گئی ہے کہ ہر ایک کو اپنے انڈر رکھنا ہے اور کوئی بات جو ہے وہ سیدھی نہیں کرنی اپنی. لیکن سر اس وقت امریکہ کے لیے بھی کہا جا رہا ہے یا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جی وہ آ جائیں گے تو عمران خان باہر آ جائیں گے. لاسٹ میں یہی پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ آگے سب سے پہلا کام عمران خان کو باہر نکالنے کا کریں گے؟ دیکھیے عمران خان کو باہر تو یہ خود ہی نکالنا چاہ رہے ہیں. بڑے مہینوں سے یہ کوشش کر رہے ہیں. وہ عمران خان ان کی لائن پہ نہیں آ رہے. یہ تو چاہ رہے ہیں، یہ تو مطلب ڈائریکٹلی کبھی بشرا بی بی کو استعمال کر کے، کبھی علی مین گنڈا پور کو، اب تو خیر ڈائریکٹ بن گئی ہیں نا کمیٹیاں، کہ وہ تو یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ہم باہر نکالیں، کسی طرح سے وہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہو جائے پھر سے، تاکہ ہمارا یہ سردرد ختم ہو اور عمران خان اندر واپس آ کے اپنی جو دیش کی اندر کی پالیٹکس ہے وہ کرتا رہے. ایک دوسرے کو یہ کتا کتا چور چور کہتے رہے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے کہ یہ جتنی پولیٹیکل فورسز آپس میں رائیولری میں رہیں گی، ایک دوسرے کے ساتھ لڑتی رہیں گی، چور چور کتا کتا کہتے رہیں گی، تو یہ پھر اس میں ہیرو بن جاتے. یہ تو خود چاہ رہے اس کو نکالنے. لیکن عمران خان نہیں آنا چاہ رہا باہر ان کی شرائط میں. اب تک تو یہی نظر آ رہا ہے. اسی لیے یہ پھر تھوڑا سا ہاتھ ڈھیلا کرتے ہیں عمران کے لیے. پھر جب دیکھتے ہیں کہ عمران خان ان کی شرائط پہ نہیں آ رہا تو پھر یہ ہاتھ اور سخت کرتے ہیں اس کو میسج دینے کے لیے. یہ سارا جو بلی چوہے کا کھیل ہے وہ تو چل رہا ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کا معاملہ بیچ میں لیتے ہیں. ان کا ایک ون آف دا پوٹینشیل انوائے ہے رچرڈ، جس نے 2-3 ٹویٹس بھی دی. اس میں کریڈٹ عمران خان کی پرسنالٹی کا نہیں ہے، اس میں کریڈٹ میں دیتا ہوں جو پی ٹی آئی کے امریکہ میں لابنگ گروپس ہیں، وہ واقعی اسٹرانگ ہے. ان کا یہ کریڈٹ ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے آواز اٹھائی ہے، انگلینڈ میں بھی اٹھائی ہے اور امریکہ میں بھی اٹھائی ہے. اچھا وہ یہ اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ عمران خان بڑا مظلوم ہے، ہیومن رائٹس کے ابیوزز ہو رہی ہے، تو وہ یہ کر رہا ہے. اچھا ایک تو یہ، دوسرا ہمارے کینیڈا، امریکہ میں اور ایون یورپ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ پیسہ چلتا ہے. پیسہ تو ہر دنیا کے ہر جگہ بھی چلتا ہے، منی ٹاکس. پر یہاں پہ پیسہ کس طرح چلتا ہے؟ پالیٹکس میں بہت چلتا ہے، انڈائریکٹلی چلتا ہے. اب وہ یہ تو نہیں ہوتا کہ کسی کو آپ $1,00,000 دے کے، رشوت دے کے کام کرا لیں. یہ یہاں پہ پاسبل نہیں ہوتا. مطلب ہو جاتا ہے سم ٹائم،
لیکن وہ پھر جب نکلتا ہے اسکینڈل تو وہ اس کے بہت برے انجام ہوتے ہیں. تو وہ کوئی امریکن کینیڈین پالیٹیشین اتنی نیچ حرکت نہیں کرتے. ہوتا کیا فنڈ ریز کے نام پہ نا پیسہ جمع ہوتا ہے. تو جی آپ کی پارٹی کے لیے آپ کی الیکشن کیمپین کے لیے ہم $2 लाख $3 लाख $500,000 ریز کریں گے. اس کے بعد وہ جب فنڈ ریز ہوتی ہے وہ بندہ جیت جاتا ہے, وہ سینیٹر ہو, کانگریس مین ہو, یا وہ مطلب ریپبلکن پارٹی ہو, تو وہ پھر اس کے اوپر دباؤ بڑھاتے ہیں کہ بھائی دیکھیے ہم نے فنڈ ریزنگ کی, تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ آپ مطلب آواز اٹھائیے. اس لیے رچرڈ سے وہ آواز اٹھ رہی ہے. جب ڈونلڈ ٹرمپ 20 جنوری 2025 کو آفس سنبھالیں گے, ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بھی وہ ایک ٹویٹ ان کی طرف سے آ جائے. اس سے زیادہ مجھے نظر نہیں آتا. لیکن پاکستان کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک ٹویٹ بھی سردرد ہوتی ہے. وہ تو رچرڈ کی اسٹیٹمنٹ بھی سردرد ہے نا, اس لیے کہ IMF سے پیسہ بھی لینا ہے, پھر مطلب ہاتھ پھیلا کے کشکول آگے کر کے بھی بیٹھے رہنا ہے, کوئی اور ان کے پاس تو امکان ہے نہیں, جو مرضی گورنمنٹ بن جائے. تو اس ساری سینیریو میں ڈونلڈ ٹرمپ کیا عمران خان کو نکال پائے گا؟ وہ نکال تو سکتا ہے اگر وہ کنکریٹ ایکشن دے, مگر میں یہ کہہ رہا ہوں یہ تو خود نکالنا چاہتے ہیں عمران خان کو. ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن جیتنے سے پہلے سے یہ لگے ہوئے کہ بھائی ہماری بات مان لو, ہم چاہتے ہیں کہ ہم تمہیں باہر نکال دیں. وہ شاید یہ کہہ رہا ہے کہ میں اندر ہی بیٹھا رہوں گا, اندر بیٹھ کے میں تم لوگوں کا زیادہ بہتر مقابلہ کروں گا اور زیادہ پاپولر ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے, تو اس کو بھی اسی آرمی کے اندر سے ابھی بھی کچھ ایسے سرکلز ہیں جس کی سپورٹ حاصل ہے, وہ بھی تو ایسے نہیں بیٹھا ہوگا. لیکن سر یہ اچانک سے ان کو اور بنگلہ دیش کو ان سے, اور ان کو بنگلہ دیش سے پیار اچانک سے شروع ہو گیا. کہاں تو انہوں نے 71 سے پہلے میں نے سنا تھا تنگ کر کے رکھا ہوا تھا بنگلہ دیش کے لوگوں کو. اب اچانک ایسا لگ رہا ہے جیسے کمبھ کے میلے میں کنویں میں ملے کہ ایک دوسرے سے پیار ہے کہ ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا. کیا یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے بنگلہ دیش کا معاملہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں جو جماعت اسلامی اور وہاں کے جو اسلامسٹ گروپس ہیں وہ تو پاکستان کے ساتھ کبھی بھی انہوں نے نفرت نہیں کی تھی, بلکہ انہوں نے پاکستان آرمی کے قتل عام کا ساتھ دیا تھا. وہ تو عوامی لیگ تھی, مکتی بانی کے لوگ تھے, وہ اس وقت بڑی اکثریت میں تھے. آج بھی بائی دا وے بنگلہ دیش میں وہ کوئی چھوٹی تعداد میں نہیں ہے. جتنا ان کو یہ کرش کرنے کی بنگلہ دیش کی نئی اسلامسٹ گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے, اتنا ہی وہ اور پاپولر ہوں گے. مطلب یہ تو پھر لا آف فزکس ہے نا کہ ایکشن اور ریئیکشن کا ہے. اچھا وہ جب گئے ہیں شیخ حسینہ, جب بنگلہ دیش سے مجبور ان کو نکل کے بھارت جانا پڑا, تو ظاہر ہے شیخ حسینہ کی پاپولیرٹی ان کی جماعت کے اندر ویسی کی ویسی, ان کی جماعت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو وہ اور پاپولر ہوں گے دھیرے دھیرے. اس وقت وہاں پہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ جو بنگلہ دیش کے ساتھ آپ نے کہا کہ پاکستانیوں کی یا پاکستان کی سرکار کی پیار کی پینگیں جو بڑھ رہی ہیں, تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے ہوا ہے. ان کے آپس میں جو جماعت اسلامی والوں کے ساتھ پرانے رشتے ہیں. اب وہاں پہ بنگلہ دیش میں جو اسلامسٹ آ گئے ہیں, جب وہاں پہ حزب التحریر کے لوگ آ گئے ہیں, جماعت اسلامی کے لوگ آ گئے ہیں, وہ ویسا ہی سوچتے ہیں جیسا پاکستانی سوچتے ہیں. تو مطلب یہ ایک دوسرے کے اب یہ ساتھی ہیں. تو اس ساری سچویشن میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایک دم سے ہوا ہے. ہاں ایک دم سے تو یہ ہوا کہ شیخ حسینہ چلی گئی تھی ملک سے باہر, تو اب ان کے خلاف جتنا ٹولہ ہے وہ تو یہ پاکستانی جو ہے لورز کا ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ شدید اسلامسٹ. اب پاکستان میں آپ جتنے مرضی ماڈرن ہو, عمران خان کی مثال آپ کے سامنے, بالکل مطلب سو کالڈ ماڈرن آدمی ہے مگر اندر سے وہ شدید اسلامسٹ آدمی ہے. ٹھیک ہے, پاکستان آرمی کے جرنیل اور یہ سارے کے سارے بے شک جس طرح کی چاہے پارٹیاں کرتے پھریں, لیکن اندر سے یہ سارے کے سارے اسلامسٹ ہیں. جو مولوی ہوتا ہے نا اسلامسٹ, اس سے مجھے کوئی خطرہ وطرہ نہیں ہوتا, وہ اس کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے, وہ اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے. یہ جو ماڈرن سوٹڈ بوٹڈ اسلامسٹ ہوتے ہیں یہ زیادہ خطرناک ہے. یہی تو ہوتے ہیں, جناح صاحب بھی یہی تو ہوتے ہیں نا کہ ادھر پورک کا گوشت والا سینڈوچ کھا رہے ہیں. مجھے کوئی ایشو نہیں ہے کہ وہ کیوں کھاتے تھے, ان کا ذاتی مسئلہ تھا, لیکن ساتھ ہی وائن پی رہے ہیں, مگر ساتھ ہی اسلامی ریاست بھی بنانی تھی. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ والے اسلامسٹ فرام مسٹر جناح ٹو عمران خان, تو یہ کمال کے اسلامسٹ ہیں. تو آپ کو وہاں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے, آپ تو وہاں رہتی ہیں, ہمیں یہاں پہ جو پاکستانی ڈائسپورا رہتا ہے بڑے ماڈرن اپنے آؤٹ لک میں, مگر اندر ان کے پیٹ میں داڑھی ہوتی ہے خوفناک قسم کی. چھوٹی موٹی داڑھی ہو تو خیر ہوتی ہے میری جیسی, لیکن ان کی بڑی خوفناک ہوتی ہے ان کے پیٹ.
اور وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے. تو یہی معاملہ بنگلہ دیش کا ہے. دیکھیے بنگلہ دیشی مسلمان ہو, پاکستانی مسلمان ہو, اور ایون بھارت کے بھی کچھ مسلمان, وہ جس طرح کا اسلام یہاں پہ انہوں نے بنایا ہوا ہے وہ ایکچوئل اسلام تو ہے نہیں. ایکچوئل اسلام تو عربوں کا اسلام ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھ لیجیے یو اے چلے جائیے, ایون آج کے سعودی عرب میں چلے جائیے, بحرین میں چلے جائیے, قطر میں چلے جائیے, وہاں پہ تو اسلام یہ والا ہے ہی نہیں جو اسلام ان کا ہے. تو یہ پھر یہ جعلی اسلام انہوں نے بنایا ہوا بنگلہ دیش میں بھی, پاکستان میں بھی. تو جعلی لوگ پھر جعلی لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھیں گے, اور تو کوئی ان کے پاس کمپنی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی, اور انفارچونیٹلی زیادہ تر لوگ اسی مائنڈ سیٹ کے اور ایسی ہی چیزوں کو سپورٹ بھی کرتے ہیں, اسی لیے شاید ابھی تک چلتے جا رہے ہیں, ورنہ کہیں نہ کہیں رک گئے ہوتے. بہت شکریہ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.